الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں بہنوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الفجر 30واں پارہ آیت نمبر 15 سے لے کر آیت نمبر 19 تک تلاوت کی ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ الفجر کی یہ آیات گزریں جن میں تخویف دنیاوی کے 2 مثالیں بیان کی گئیں، جن کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کے اندر مال اور دولت، طاقت اور عزت یہ انسان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز جو ہے وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. اور دوسری جو چیز یہ بتائی کہ انسان دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتا اور اعمال صالحہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو رب العالمین نے ان پہلی والی آیتوں میں اسے ترغیب دی ہے آخرت کی طرف، اور دنیا سے بے رغبتی کے لیے اس کے سامنے ان بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں بیان کی جو دنیا میں ایک نام رکھا کرتے تھے، دولت کے اعتبار سے بھی، عزت کے اعتبار سے بھی، جاہ و جلال کے اعتبار سے بھی. لیکن جب اللہ رب العالمین کی لاٹھی چلی تو سب کے سب ایسے ہانکائے گئے کہ دنیا میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا. بے شک آج کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسی چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے، دنیا کی مال اور دولت کسی کو ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی. جس کو ملتی ہے اسے شکر کرنا چاہیے، جسے نہیں ملتی تو اس کو صبر کرنا چاہیے. دونوں میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہے اور ابتلا ہے. اصل میں انسان جو ہوتے ہیں وہ 4 قسموں میں تقسیم رہتے ہیں. یا تو وہ صاحب اقتدار ہوتے ہیں، دنیا کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، ملکوں کے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بادشاہوں کی، شاہوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے. تو ان کے اوپر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے. بادشاہوں نے راضی رکھنے کے لیے بہت کچھ دیتے ہیں. تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو سرمایہ دار کہلاتا ہے، سرمایہ داروں کا طبقہ ہے، جن کو دولت ملتی ہے
تو اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، دولت ہاتھ سے گئی تو اپنی ناکامی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دھتکارا ہوا سمجھتے ہیں۔ چوتھا طبقہ اہل ایمان کا ہے، جس کا ذکر اس سورت کے آخر میں آئے گا۔ اہل ایمان کا طبقہ ہے، لیکن یہاں جو آیتیں آج میں نے تلاوت کی، اس میں سرمایہ دار طبقے کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی ذہنیت کو، کہ جب اس کو دولت ملتی ہے تو کہتا ہے کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال اور دولت جو مجھے ملا ہے یہ میرا اپنا اسکیل ہے، میرا اپنا ہنر ہے اور میرا اپنا دماغ استعمال کیا ہے، جس کی بدولت مجھے یہ علم، مجھے یہ مال اور دولت ملی، یہ عزت ملی، مجھے یہ جاہ ملا۔ اس چیز کو سمجھتا ہے۔ اگر تعلیم حاصل کر لی اور اس کے بعد پیسہ کمانا شروع ہو گیا تو کہتا ہے تعلیم میں نے حاصل کی، اس کی وجہ سے مجھے پیسہ ملا۔ تو گویا اپنے علم اور اپنے ہنر کو اور اپنے اسکیل کو یہ کہتا ہے کہ اس کی بدولت مجھے یہ مال اور یہ دولت ملی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ تو گویا انہی آیتوں کے اندر اسی طبقے کا ذکر ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، سو بہرحال انسان، اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کو آزماتا ہے اس کا رب، جب اس کو آزمائے اس کا رب، فاکرمہ، تو اس کو عزت دے، ونعمہ، اور اس کے اوپر نعمت، اس کو نعمتیں دے، پھر فیقول ربی اکرمن، تو پھر کہتا ہے میرے رب نے میرے ساتھ اکرام کیا، میرا رب نے میرا اکرام کیا، بڑی عزت کی۔ گویا فاکرمہ، اس کو عزت دی۔ کیسی عزت دی؟ منصب بھی دیا، جاہ و جلال بھی دیا، نعمہ، نعمتیں دی، مکان اچھا، گاڑی اچھی، نوکر چاکر، سب کچھ، بینک بیلنس، بہت کچھ دیا، بڑی جائیدادوں کا مالک بنا دیا۔ تو فرمایا فیقول ربی اکرمن، جب ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہو میرے رب نے میری کیا ہے، بڑی عزت کی ہے، بڑی عزت کی ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اب یہ شخص جب اس کو اسی حالت میں پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اپنی عزت اور ذلت یہ مال و دولت میں ہی سمجھتا ہے، مال و دولت میں گویا اسی کے اندر وہ گھومتا ہے۔ پھر ایسی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مال والا ہے تو سمجھتا ہے یہ تو بڑا اللہ کے نزدیک بھی بہت ہی بلند و بالا مقام کے اوپر ہے، اور غریب کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے دھتکارا ہوا ہے، رب العالمین کی طرف سے کیا ہے، دھتکارا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ نے کہ ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، تبھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غربت میں رکھا ہوا ہے، تبھی اس کو غریب بنا کے رکھا ہے۔ اور اسی چیز کو گویا یہ مال اور دولت کے نشے میں دھت ہو کر، مست ہو کر یہ کہتا ہے کہ عزت جو ہے مال و دولت کے اندر ہے، اس کو مدار بنا لیتا ہے۔ جب اس کو مدار بناتا ہے تو پھر یہ خرابی کی طرف جاتا ہے، حالانکہ رب العالمین کسی کو مال اور دولت جو دیتا ہے یہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ مال و دولت کس کے لیے؟ امتحان۔ کسی کو اگر وافر مقدار میں مال دیتا ہے تو امتحان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا اور چاہت کے مطابق یہ مال اور دولت کو خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کسی کو تنگ دستی دیتا ہے، تنگی دیتا ہے، مال کی اس کے اوپر تنگی کر دیتا ہے، تو پھر دیکھتا ہے رب العالمین کہ یہ بندہ اس حال میں صبر اور شکر کرتا ہے یا نہیں، صبر اور شکر کر کے رجوع اللہ کرتا ہے یا نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں، اور یا بے صبری کر کے کفر کو اختیار کرتا ہے، بے صبری کر کے کفر کو اختیار کرتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا کرتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ لیکن اکثر یہ سرمایہ دار اس قسم کی جو لوگ ذہنیت رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین ان کو دولت عطا کر دیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں، فیقول ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے کیا ہے، عزت دی ہے، عزت دے دی ہے۔ تو فرمایا وہ اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ، پھر جب اس کو
واما اور وہ جس وقت اس کو جانچے امتحان لے کس طریقے سے فقدر علیہ رزقہ اس کے اوپر رزق کی تنگی کر دے اس کے اوپر رزق کی تنگی کر دے شیخ الہند رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر کھینچ کر اسے روزی دے کھینچ کر تنگ کر کے روزی اس کو دے تو پھر کیا کہتے ہیں فیقول ربی اہانن مجھے تو میرے رب نے رسوا کر دیا ذلیل کر دیا تو ایسے لوگوں ایسے ہی جملے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کے منہ سے سرمایہ دار ہے بڑا خوشحال ہے اچانک امتحان میں آیا ناکام ہوا رب العالمین نے وہی دولت جو دی انبار بنا کر دولت اس کے پاس ساری چھین لی تو منہ سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں اس کے کہ مجھے میرے رب نے رسوا کر دیا منہ دکھانے کے مقابل نہیں رہا یہ جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں تو گویا رب العالمین فرماتے ہیں کہ فقدر علیہ رزقہ اب یہاں پر فقدر اس کو تشدید کے ساتھ بھی آتا ہے قرات میں فقدر بھی آتا ہے اور فقدر دونوں قراتیں آتی ہیں لیکن مشہور قرات کون سی ہے فقدر علیہ اب مفسرین نے فرمایا اگر اس کا معنی تشدید کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے فقدر کا معنی مفلس کر دیا کنگال کر دیا فقدر کنگال کر دیا اور اگر بغیر تشدید کو فقدر تو اس کا معنی ہوگا کہ بقدر کفایت اس کو دیا پہلے تو وافر مقدار میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو دیا کہ قدر تو اب بعض مفسرین نے بھی لکھا کہ دونوں ہم معنی ایک ہی معنی آتا ہے دونوں کا فرمایا رزق تنگ کر دیا اب یہاں پر ایک نقطے کی بات تفسیر مظہری میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا پہلے والے کا حال بیان کیا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ اس کا اکرام کیا اور اس کے اوپر انعامات کی اور دوسرے جملے میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ اب دوسری جگہ میں اکرمہ کے مقابلے میں اہانہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اس کو رسوا کر دیا ذلیل کر دیا کیوں ایسا ہوا فرمایا مفسرین نے اس لیے کہ فرمایا رزق کی تنگی جو ہوتی ہے رزق کی تنگی انسان کی بے عزتی کی علامت نہیں ہوا کرتی رزق کی تنگی جو ہے یہ بے عزتی کی علامت نہیں ہوتی کہ کسی آدمی کو رزق نہ ملے تو اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اللہ کے ہاں یہ ذلیل اور رسوا ہے ایسا نہیں ہوتا اس لیے رب العالمین نے فَأَهَانَهُ فقدر علیہ ایسا نہیں فرمایا ہے پہلے والے میں کیا کہا فاکرمہ اس کو عزت دے کر کیا کیا ونعمہ نعمتوں کی برسات کر دی تو یہاں نہیں فرمایا فاہانہ اس کو رسوا کیا فقدر تو جب رسوا کیا تو اس کے اوپر رزق کو تنگ کر دیا نہیں کیوں اس لیے کہ رزق کی تنگی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس سے کیا ہے انسان بے عزت تو ہو جائے ذلیل و رسوا ہو جائے انسان بسا اوقات غریب ہوتے ہیں اور غربت جو ہوتی ہے فقر جو ہے یہ انسان کی رسوائی اور ذلت اور اس کا نشان نہیں ہوتا ہے بلکہ غربت جو ہوتی ہے آخرت کے اندر بڑا مقام رکھتی ہے بسا اوقات غربت بھی انسان کو کامیاب کر دیتی ہے پار کر دیتی ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقراء و مہاجرین قیامت کے دن دولت مندوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے سبحان اللہ 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ فقراء جنت میں دولت مندوں سے 500 سال پہلے اور آدھا دن پہلے جائیں گے اب یہاں پر تفسیر مظہری میں ایک دوسری بات لکھی ہے نقطے کی فرمایا کہ فقر اور کمزوری کے ساتھ صبر اور رضا بھی ہو فرمایا ایسا فقر نعمت بے عزتی نہیں ہے ایسا فقر نعمت ہے بے عزت نہیں ہے انسان پہ کمزوری ہے غربت ہے تو فرمایا فقر اور کمزوری کے ساتھ صبر کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ بھوک آئی کوئی چیز وقت پہ نہ ملی چیخنے چلانے لگ گیا او جی یہ غربت او جی شکوے شکایات نہیں صبر اور رضا اللہ رب العالمین سے راضی رضا بالقدر تقدیر سے راضی ہے تو فرمایا ایسا فقر کیا ہو جاتا ہے نعمت ہے بے عزتی نہیں ہے پھر فرمایا حدیث میں آتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ
جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے دنیا کو اس سے الگ کرتا ہے. جیسے فرمایا تم لوگ بیمار آدمی ہے تو اس کو پانی سے یعنی جب پرہیز کی ضرورت ہوتی ہے تو پانی سے اس کو دور رکھتے ہو, پانی کو اس مریض سے دور رکھتے ہو, پانی کو اس سے دور رکھتے ہو. اسی طرح رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو کیا کرتا ہے, دنیا سے الگ کر دیتا ہے. اسی طرح مال کا ہونا یہ بھی اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ انسان مال و دولت کو چھوڑ دے. نہیں, مال و دولت بھی کیا ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. مال اور دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کسی کو مل جائے تو مجھے بھی شکر ہے, شکر کرے اس پر. اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حسد تو ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن دو آدمیوں پہ حسد کیا جا سکتا ہے. فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ جس کو رب العالمین نے قرآن کریم پڑھنے کی دولت عطا کر دی, قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. اور فرمایا اور پھر ہر وقت دن اور رات اللہ کی کتاب میں لگا ہوا ہے, پڑھ رہا ہے, ایسے شخص کے ساتھ حسد کیا جا سکتا ہے. دوسرا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال اور دولت دی, مال اور دولت دی. اب دولت دی لیکن دولت اس نے بینک بیلنس بنا کے رکھا نہیں, اپنی ضرورتوں کے بعد اس دولت کو خرچ کرتا ہے اللہ کی مرضی اور چاہت کے مطابق. جب خرچ کرتا ہے تو فرمایا ایسے شخص پر بھی حسد کیا جائے, ایسے شخص پر بھی کیا کیا جائے, حسد کیا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ انسان کے مال اور دولت جو ہے یہ انسان کی عزت کا نشان نہیں ہے. عزت کا نشان کیا ہے؟ ایمان, اعمال صالحہ اور تقوی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین شخص وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو, متقی اور پرہیزگار ہو. یہاں پر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے زبردست بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عارضی عیش و آرام یہ جب انسان کو مل جاتا ہے تو فرمایا یہ عارضی عیش و آرام جو ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول اور معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے. فرمایا نماز تنگی اور سختی, انسان پہ تنگی آ گئی, یہ جو ہے مردود ہونے کی علامت بھی نہیں ہے. مال و دولت آ جائے تو وہ معزز ہونے کی دلیل نہیں ہے, اور اگر کسی کو ماس تنگی ہے اور سختی اس کے اوپر آ گئی تو یہ مردود ہونے کی علامت نہیں ہے. مگر فرماتے ہیں مگر انسان اپنے اعمال اور افعال پر نظر کرے, اپنی بے عقلی اور بے حیائی سے رب پر الزام اس کو نہیں رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو دولت نہیں ملی, چھن گئی, تو ایک دم خدا رب العالمین کے اوپر اعتراض کر دے کہ فیقول ربی اہانن, مجھے میرے رب نے کیا رسوا کر دیا. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. فرمایا آگے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم, کلا بل لا تکرمون الیتیم. اب فرمایا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں فقر میں رکھ کر تمہاری بے عزتی کرنا چاہتا ہے. نہیں, اللہ رب العالمین نے تمہیں مال عطا کیا. کس لیے عطا کیا؟ کہ تم غریبوں کو دو, یتیموں کو دو, مساکین کو کھلاؤ, اس کے لیے تمہیں مال دیا تھا. لیکن تم نے کیا کر دیا؟ مال نہ خرچ کیا, اس کو تو تم جمع کرتے رہے, نہ یتیم کو کھلایا اور نہ مسکین کو کھلایا. تو فرمایا کلا, ہرگز نہیں, بل لا, بلکہ تم, لا تکرمونا, تم اکرام نہیں کرتے. کس کا؟ یتیم کا. تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا. یعنی دنیا دار لوگ کیا ہوگے؟ دنیا کی دولت میں مست ہو کر یعنی انہوں نے غریب یتیموں کا فکر چھوڑ دیا. آج بھی یہ حالت ہے. اگر انسان یہ دنیا دار مالدار لوگ صحیح طریقے سے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح بنا دیں صحیح طریقے سے, تو دنیا کے اندر یہ غربت ساری ختم ہو جائے گی. ساری غربت ختم ہو جائے گی. جتنی دولت آج ہے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہ تھی. اس زمانے میں لوگوں نے صحیح طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کی اور صدقہ خیرات صحیح جگہ میں پہنچاتے, تو فائدہ کیا ہوا کہ لوگ پھرتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے, لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا. زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا. ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. تو یہ تبھی پیدا ہوتی ہے جب کہ انسان کیا کرے کہ اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا مال ہے اس کو صحیح طریقے سے ختم کرے. فرمایا کلا, یہ شکوہ ہے کس سے؟ یہ مذکورہ بال لوگوں سے. کلا بل تکرمون الیتیما, مال تو تمہیں ملا لیکن تم نے عزت نہیں دی. کس کو؟ یتیم کو. یتیم کی عزت اکرام بڑا اس کے ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو، جس گھر کے اندر کیا یتیم ہے مسلمان کے گھر میں، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس کی اچھی پرورش کی جاتی ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، وہ گھر فرمایا سب گھروں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جس گھر کے اندر یتیم رہ رہا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، اچھی طریقے سے پرورش اس کی نہ کی جائے، فرمایا ان مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے، سب سے برا گھر وہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی یتیم کو پالتا ہے تو جنت میں وہ اس طرح ہوگا، یعنی میرے قریب جنت کے اندر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں صرف یہ فرمایا کہ یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ تو فرمایا رب العالمین ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تاکید نہیں کرتے آپس میں محتاج کے کھانے کی کھلانے کی، ولا تحاضون، اور کیا ہے تاکید نہیں کرتے، ابھارتے نہیں، انکریج نہیں کرتے، کس کے اوپر؟ علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھانے کھلانے کے اوپر۔ فرمایا یہ تو مال کی تم شکوہ مال کی بات کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں مال بھی دیا، اور مال دے کر تمہیں بتایا کہ یتیم کو کھلاؤ، یتیم کو بھی تم نہیں کھلا رہے، یتیم کو چھوڑو، تم مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے خود تو نہیں کھلاتے، کسی کو کہتے بھی نہیں ہو کھانا کھلاؤ۔ اب یہاں پر تو اور ہی عجیب ڈرامہ ہے کہ یتیم غریبوں کا مال دوسروں کو تاکید کرنے کی بجائے یہاں تو خود بیٹھ کے کھانے لگ جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کتنے عرصے سے بتا رہے ہیں بابا یہ جو ختم، یہ صدقہ خیرات، یہ غریب کا مال ہے، مسکین کا مال ہے، انہیں کھلاؤ، لیکن ہم کیا سارے بیٹھ کے یہیں سرمایہ دار مالدار سارے کھانے پینے والے یہیں بیٹھتے ختم کرتے، کھا پی کے ڈکار مار کے چلے جاتے ہیں۔ اور بابا اللہ رب العالمین کہتا ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین غربا کے کھانوں کے اوپر ابھارتے تک نہیں ہو تمہاری تو یہ حالت ہو چکی ہے، ابھارنا کیا، خود کھا رہے ہیں، پہنچتا ہی نہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور فرمایا یتیم کو کھانا کھلاتے بھی نہیں ہو، مسکین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کرتے، اس کو چھوڑو، آگے تمہاری حالت یہ ہو چکی ہے، وہ جو غریب اور یتیم کا مال ہوتا ہے، جو میراث میں اس کا حق ہوتا ہے جائز، اس جائز حق کو بھی تم نہیں دیتے، وہ بھی تم کھا لیتے ہو۔ فرمایا اکل لما، یعنی مال سمیٹ کر، حلال حرام کو نہیں دیکھتے، جیسے مل جائے اس مال کو کیا کرتے ہو، تم کھانے لگ جاتے ہو، تم اس کو کھانے لگ جاتے ہو۔ یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خوشحال رکھا تھا ان کو، تو یہ اپنے جب چلتے پھرتے مال دولت کے ساتھ تو اپنے آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کر اس کا خیال کرتے تھے، بڑی اس میں چلتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر ان کو دیکھ کر کہ فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے یہ فقراء کی وجہ سے دیا ہوا ہے، ضعفاء کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا ہے، گویا تمہارے رزق کا جو باعث ہیں یہ غریب لوگ ہیں۔ جو آدمی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جتنا صدقہ خیرات رک جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، تنگی آ جاتی ہے۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ مال جو ملا ہے تو رب العالمین نے کسی غریب کی وجہ سے دیا ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس غریب تک پہنچے گا اس کا مال، تو یہ پہنچاتا ہے اس کا، اور جو ہی وہاں سلسلہ بند ہوتا ہے تو ادھر سے بھی راستے بند ہو جانے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر، جو تمہارا حق نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سمیٹ کر کھا جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ أَكْلًا لَمًّا، یعنی جو مر گیا مرنے والا، اب اس کا مال رہا لیکن اس نے کس طریقے سے کمایا، حلال حرام کو نہیں دیکھا، اب جب اس کی میراث میں ملا تو اس نے بھی کوئی تمیز نہیں کی، اسی طرح حلال حرام دیکھے بغیر اس مال کو کھانا کیا ہو گیا، یہ بھی شروع ہو گیا۔ فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ یہاں پر علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جڑ کی جو بات ہے وہ اصل یہ ہے، کیا ہے کہ تمہارے دل میں مال کی حرص اور محبت یہ جو ہے کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے، مال کی محبت کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہے۔ کس طرح مال ہاتھ میں آئے، یہ مال صرف جمع ہو جائے، چاہے حلال طریقے سے ہو حرام طریقے سے ہو، پھر یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دنیا میں کیا نکلے گا، آخرت کے اندر کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو فرمایا یہ جو صفت آ جاتی ہے تو یہ صفت کس کے اندر ہوتی ہے، کافروں کے اندر ہوتی ہے، یہ صفت اچھی نہیں ہے۔
تو فرمایا اس سے ایمان والے کو ایسی صفت سے کیا ہے بچنا چاہیے. تو فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ کیا ہے مال سے محبت کرتے ہو. اللہ رب العالمین پھر جب مال وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا مال کی محبت آتی ہے تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے. اندھا ہوتا ہے تو پھر مال کماتا ہے کس طریقے سے؟ ناجائز طریقے سے. جائز طریقہ دیکھتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب اس نے پیٹ بھرنا ہے. ہرس سے محبت آتی ہے تو ساتھ ہرس آتی ہے. ہرس آتی ہے تو ناجائز طریقے پھر کمانے کے سارے اس میں دماغ میں آتے اور پھر ہر ناجائز طریقے سے مال دولت کماتا ہے. آج یہ کرپشنیں ہوتی ہیں, سارا کچھ نظام جو ہے یہ اسی وجہ سے کہ مال کی محبت ہے. مال کی محبت دل سے نکل جائے اور انسان پھر کیا کرے گا؟ جائز طریقے سے مال کمائے گا. مال کمانے سے روکا نہیں ہے شریعت نے, لیکن جائز طریقہ ہو. ناجائز طریقہ جو ہے اس سے منع کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب